الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ورفيقنا وأنيسنا ونسيمنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا وإيقاننا وإذعاننا وقبلنا ومصحفنا وحجنا وحجتنا وبرهاننا ودليلنا وبياننا وبديعنا ونجومنا وجفرنا وتحقيقنا وتوضيحنا وتشريحنا وتفسيرنا ومنطقنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وحامدنا وصادقنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي آل سنت کا مجمع الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رحمت للعالمین
وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. حمد و صلات کے بعد نہایتی واجب الاحترام تمام سادات کرام اور جملہ علماء، ائمہ، ثنا خانان رسول کریم، سیاسی سماجی شخصیات اور میرے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انے واہ پیار کرنے والے میرے حضور کے دیوانے ملنگ اور فقیر، آپ حضرات جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، آپ کو مرحبا. اور آج کی اس بزم کے بانیان، اہتمام و انصرام کرنے والے تمام نوجوان سنگی ساتھی، پوری ٹیم کو، انتظامیہ کو دل کی ایمانی گہرائیوں سے مبارکباد عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور مجھ گناہگار کی حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے. آپ حضرات کو دیکھ کر بہت فرحت اور مسرت قلبی طور پر نصیب ہو رہی ہے، اور یہ بات سوچنے پر خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جس طرح کے ہمارے نائب امیر اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام ذمہ داران، کارکنان، عہدیداران، ہم سب کی تربیت یہی ہے کہ ہم نے خوشامد کسی کی بھی نہیں کرنی. ابھی آپ بڑی محبت سے گفتگو سماعت کر رہے تھے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ چھت بھی کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی، دھواں نکل رہا تھا، جگر جل چکا تھا. آپ حضرات کو دیکھ کر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ 1500 سال بیت گئے رسول پاک کو دنیا سے تشریف لے کر گئے ہوئے، 1500 سال کے بعد یہ حال ہے. تسی بن ڈٹھیاں حضور نال اتنا پیار کرتے ہو تو جنہوں نے تکیا ہوئے گا وہ کتنا پیار کرتے ہوں گے. بس یہ تسی بن ڈٹھیاں اتنا پیار کرتے، جنہوں نے تکیا ہوئے گا وہ کتنا. بس اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے. یہ سادات بنو ہاشم جب تک کہیں قیامت نہیں آئے گی. بنو ہاشم، بنو جعفر، بنو عقیل، سادات جتنے بیٹھے ان سے ہٹ کر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں،
ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں اور آپ رسول اللہ کا ذکر کریں. یہ ان کی کمال مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو اپنی بزم میں بلا لیا ہوا ہے. سادات تو گھر والے. تو پورے پاکستان میں جتنا ادب اولیاء کا علماء کا جنوب میں ہے کسی اور جگہ پہ نہیں. بلکہ میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں تم ادب سیکھنا ہے تو جنوب میں چلے. ادب کتابوں سے نہیں آتا. دین اگر دت پختہ بے آداب عشق. علامہ اقبال فرماتے ہیں دین اگر دت پختہ بے آداب عشق دین بغیر از صحبت ارباب عشق. اقبال فرماتے ہیں جو دین سیکھ رہے ہیں تو پھر تینوں مرزا جیلمی کو جان دی لوڑ نہیں ہے. پھر تینوں کوئی اللہ دے محبوب دا کوئی عاشق تے کوئی غلام تے کوئی فرید تے کوئی فقیر لبنا پائے گا. جا کے دے پیروں چ بیٹھیں گا تینوں سارا دین آپ ہی سمجھ آ جائے گا. یعنی آپ اندازہ کریں ابھی ہمارے سنگی تشریف لا رہے تھے اور ملنے والوں کا انداز یہ تھا کہ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر. یہ ہمارے جنوب کی روایت ہے. اگر آپ اپنے زمانے کی شخصیت کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں تو کیا صدیق پاک جب اپنے مرشد کو ملتے ہوں گے پیار نہیں کرتے ہوں گے؟ جب مولا علی اپنے پیر سے ملتے ہوں گے پیار نہیں کرتے ہوں گے؟ یہ تو کمینہ ایتھے پھنسیا ہے کہ انگوٹھے چومنے پر کوئی دلیل بھی ہے. صدیق اکبر اور مولا علی ان انگوٹھوں پر نبی پاک علیہ السلام کا لعاب دہن شریف لگا کر اپنی آنکھوں پر ملا کرتے تھے. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں اگر ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ جس طرح کی یہ محفل ہے نا اس پہ کرسی نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑی آزمائش ہے. ویسے ہمارے اوپر تو الزام بھی ہے کہ مولوی کرسی کے لیے سیاست کر رہے ہیں. میں کیا تو کعبے دی امامت واسطے کر رہے ہیں. سن آختے ہیں ہم تو کرسی پر پہلے کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو ڈر ہی بڑا لگتا ہے اس پر بیٹھنے سے. تو یہ بڑی روحانی محفل ہے. ایسے سارے ہم محمود و ایاز اکٹھے نیچے بیٹھے ہوں اور پھر حضور کا ذکر ہو رہا ہو. جی اب میں بتانا چاہتا ہوں لیکن کرسی ہے میری مجبوری ہے کہ میں اس طرح آپ کو بتا نہیں سکتا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 1300 سال پہلے کی بات عرض کرنے لگا ہوں. جی یہ کتاب ہے اس کا نام ہے جی الشفاء. 1000 سال پہلے حضور داتا صاحب کے دور کی لکھی ہوئی ہے. قاضی یاز مالکی آپ کا 1083 میں آپ تشریف لائے اور 1149 عیسوی میں آپ کا وصال ہے. جی دو باتیں اس کتاب کے بارے میں کرتا ہوتا ہوں. جی ایک اپنی فیملی کے لیے جو میرے علماء بیٹھے میں تو نہیں ہوں تو یہ جو علماء یہاں تشریف فرمائیں ایک ان کے لیے بات اور ایک اپنے سنگیوں کے لیے. یہ جڑیاں تسی آخری جڑا بندہ بیٹھے ہیں جی پلاسٹک دی جتی پا کے وہ بھی میرے نالوں چنگی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے جی جو ادھر بیٹھا ہے اس کی وجہ سے سنی جا رہی ہے نہ. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں آخر میں بیٹھنے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے. پہلی بات جی لولا الشفاء لما عرف المصطفیٰ. یہ کتاب نہ لکھی جاندی جی شفا شریف تے لوگوں نو رسول اللہ دا مقام ہی نہیں سی سمجھ آنا. یہ کتاب اگر نہ لکھی جاتی قرآن اور سیاستہ کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے. اس کی آپ زیارت کر رہے ہیں. میرے پاس عربی کا نسخہ ہے اردو میں بھی موجود ہے یا ملتان شریف سے یا آپ کے اپنے شہر سے بھی یقیناً مل جاتی ہوگی. اردو میں اس کا ترجمہ ہوا.
دوسری بات، پہلی کہ اگر یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو لوگوں کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نہیں سمجھ آنا تھا. اور دوسری بات یہ ہے 1000 سال سے یہ مجرب نسخہ ہے. فرمایا جس بندے کے گھر میں یہ کتاب صرف یوں کر کے رکھی ہوگی اس کے گھر میں جادو نہیں ہو سکتا. ساڑی قوم بھی بس کہنی جی شعر پڑھ لو تے سبحان اللہ کہوں گے، کوئی تحقیقی گل کہو گے تو پھر چپ رہواں گے. میں تے 2 نمبر پیراں تو تڑی جان چھڑا رہے ہیں جناب، جڑے کہندن بکرے دیو تے پھر جا کے پیر صاحب دی زبان ہی لے گی تے دم کرن گے. صرف ہے 400 روپے دی کتاب ہے جی، اپنے گھر انج رکھ دیو جی. 1000 سال سے یہ مجرب نسخہ ہے. فرمایا اس کے گھر میں جادو نہیں ہو سکتا. اور حضرت امیر المجاہدین فرماتے ہیں جب میں بہت اداس ہو جاتا تھا تو یہ آپ کے سرانے ہوتی تھی یہ کتاب. نہیں ضرورت نہیں، بالکل نہیں. آپ اپنا کام، جو چیز ذکر رسول میں آئے لو اس کو کاٹتے ہیں، اس کو کاٹا. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف سبحان اللہ سبحان اللہ. بس صرف میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے صرف آپ سے اس لیے دل کو خوشی ہوئی ہے کہ اونچی زمین پر اونچے لوگ بیٹھے ہوئے تو، اور پھر بات اونچی ہونی چاہیے تاکہ جلدی سمجھ آ جائے. ویسے بھی معراج والا مہینہ ہے، اونچائیوں والا مہینہ ہے، اور آج تو ڈبل نگاہ کرم ہے. حضرت خواجہ صاحب کی چھٹی شریف بھی ہے، بڑی نسبتیں جمع ہیں جی آپ کے پاس. دوسری بات آپ نے، اچھا اس میں لکھا کیا ہے جی؟ قرآن اور سیاستہ کے بعد سب سے زیادہ یہ کتاب میرے پاس پوری دنیا کا سب سے مضبوط ترین نسخہ ہے، مستند، جس کو علماء حرمین بھی مانتے ہیں. پوری کتاب کا جو صفحہ بھی آپ کھول کے دیکھ لیں گے بات ایک ہی لکھی ہوگی کہ بس انہیں جانا انہیں مانا. اچھا نام ہی دیکھ سکتے ہو، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. آپ فرماندے نے اس پوری کتاب میں صرف حضور دے حقوق بیان کیتے ہیں. اچھا مقام رسول حضور سمجھ آ جائے تے بکری نو سمجھ آ جائے. بکری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ساڈے گھر بکری سی، انہیں درس نظامی بھی نہیں سی کی. ایسا مدرسہ ہے تے کوئی نہیں کہ جتے ہن بکریاں جا کے درس نظامی کرن گی. آپ فرماندیاں او بکری کدی ادھر جاندی سی، بکریاں دا کام جو ہویا پھرنا، ادھر جانا ادھر جانا، گھاہ کھان واسطے پتے کھان واسطے. لیکن آپ فرماندیاں جدوں رسول اللہ گھر تشریف لے آندے سن نکرے لگ کے چپ کر کے بیٹھ کے سائیاں دا دیدار کرنا شروع ہو جاندے سن. بکری نو سمجھ آ گئی یہ رسول اللہ دا مقام کی ہے. تے پگڑ بنن والے نو تے کرتے پان والے نو نہ سمجھ آ سکی. یہ دا مطلب کی ہے؟ مطلب ہے وے کہ دیہات عشق احمد بندگان چیدائے خود را. حافظ شرازی فرماندے ہیں دیہات عشق احمد. فرمایا جدوں بادشاہ پانی پیندا ہے نا، مشروب پیندا ہے، یا پیر صاحب پانی پیندے یا کوئی عالم دین پانی پیندا ہے یا استاد پانی پیندا ہے یا کوئی لیڈر پانی پیندا ہے، تو پانی جڑا تھوڑا جہا بچ جائے نا تو وہ پرلے محلے چ نہیں بھیجدا. وہ جڑے وہ قریب قریب مشیر وزیر خاص لوگ بیٹھے ہوندے انہوں نے کہندا ہے میرا بچیا پانی تسی پیو. حافظ شرازی فرماندے ہیں چونکہ رب اپنے محبوب دے نال بہت پیار کرتا ہے اس واسطے عشق احمد دا جام بھی ہر ایک نو نہیں دیندا، دلاں نو چڑھدا ہے، پھر اپنے حبیب دی محبت دا نور رکھ چھڑدا. جڑا کہے جی میں چودھری ہاں نا جی میں کہاں گا جی لبیک یا رسول اللہ، یا میں نعرہ لاواں گا تے میرے سجے کھبے ویکھن والے کہن گے ایک ہی ہو گیا. او دے نالوں بڑا چودھری میں خود بیٹھا ہاں دنیا چ. او دے نالوں بڑا چودھری کوئی نہیں جڑا سیدہ زہرا دا کمی ہوے، جڑا حسنین کریمین دا ملنگ ہوے. او دے نالوں بڑا او دے نالوں بڑا چودھری کون ہو سکتا ہے؟ تے نچا کرو اپنے مقدر تے رش کریا کرو. اور اے مطلب ہے اے دیوار تے اے چھت بڑی اچھی ہے جی بڑی گل ہے، اے تے فخر نہیں ہے جی اے میرج ہال بڑا اچا ہے یا ساڈیاں
ساڈے گھر دیاں دیواراں بڑی اونچیاں تے چھتاں بڑی اونچیاں تے بیم پائے اسی تے وڈے وڈے پلر کھڑے کر دیتے نا. حضرات امہات المومنین کو پوچھا گیا کہ اے دسو کہ نبی پاک علیہ السلام دے گھر مبارک دی چھت کتنی اونچی سی؟ تے آپ فرمان لگیاں کہ اسی کھلو کے تے انج انگلی لاندیاں سا چھت نو تے ساڈی انگلی لگ جاندی. اس چھت تے تھلے بہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کنج دے افراد تیار کیتے. ایک نگاہ پائی ابو قحافہ تے بیٹے نو صدیق اکبر بنا چھڈیا. ایک نگاہ پائی جڑا 6 اٹھ نہیں سنبھال سکتا او 22 لاکھ مربع میل تے حکمران کرن والا عمر ابن خطاب بن گیا. ایک نگاہ پائی تے عفان دے بیٹے نو ذوالنورین بنا چھڈیا. ایک نگاہ پڑی تو مولا علی کو حیدر کرار بنا دیا. اے اس چھت تے تھلے بہ کے تے فرمایا اس چیز تے فخر نہیں کرنا کہ چھتاں بڑیاں اونچیاں. حضرت حسان نے حضور دے ممبر تے بہ کے حضور دے سامنے پڑھیا اور سرکار نے تے مہر لائی. فرمایا فخر اس چیز تے کرنا ہے. کفا بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد یانا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو لوکاں نو پیسہ دیتا تے ساڈے دل وچ اپنے حبیب دا عشق رکھیا. اے تے فخر کرو. اپنی ماواں نو سلام پیش کرو کہ تاڑی ماں نے پتہ نہیں کڑے فقیر دی مدد کیتی تے انہیں کنج دی دعا دے چھڑی. ساڑے آن کہن جی دعا کرو جی. دعا کیا ہے جی؟ گڈی لب جائے, کوٹھی لب جائے. ایک فقیر آدمی کو کوئی بندہ ٹر گیا تو انہوں نے کہا جی حضور میرے واسطے دعا کرو. تو انہوں نے نا جھولی چک کے وڈی جھولی چک کے دعا کی. فرمان لگے اللہ کرے تو حضور دی محبت وچ پاگل ہو جائے. انہیں کہا حضور ہے کہ دی دعا دیتی نے؟ فرمایا میں بیریا ٹاؤن دا فقیر نہیں ہے کہ تیرے واسطے پلاٹ منگاں گا. اسی در رسول دے منگتے ہیں. ساڑھے کل جڑا سودا ہے اسی او دی دعا منگنی ہے. انہیں کہا حضور جڑا بندہ حضور دی محبت وچ پاگل ہو جائے انہیں لبدہ کی ہے. فرمایا جدو تو سائیاں دی محبت وچ پاگل ہو جائیں گا پھر تینوں نہیں دسنا پائے گا کہ میں عاشق رسول ہاں. پھر مینار پاکستان 2 کروڑ بندہ آ کے کہے گا ہے عاشق رسول دنیا تو جا رہا ہے. پھر دسنا نہیں پیندا کہ اسی عاشق. لبیک یا رسول اللہ لبیک. جیدے ہاتھ صدیق اکبر تو زیادہ قیمتی ہیں نہ چکے, وہ بالکل نہ چکے. مولا علی تو قیمتی ہیں بالکل نہ چکے. جڑا سوچدا ہے سیاسی نہ رہا بالکل نہ چکے ہاتھ. تے جڑا اولا بولے وہ بھی گنگا ہو جائے. لبیک لبیک لبیک. اور زور لاؤ ذرا, اچھے لوگ ہو تسی اور زور لاؤ. اسی تاڑے سامنے جھوٹ بولے آوے تو اسی مر جائیے تھے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. توجہ توجہ جی. ساڑھے وڈیاں نے حضور نال انج پیار کیتا جی. اے جناب دے سامنے ایک روایت رکھنی ہے جی. آج جنہوں ماں نے جم کے چٹیا بھی نہیں ہوندا, وہ کوئی صحابہ دے خلاف بول رہا ہے, کوئی اہل بیت دے خلاف بول رہا ہے. میں گلاں ایک کوئی میں گل کردا ہوندا جی. سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے, نہ سمجھ آئے تو پھر قرآن بھی نہیں سمجھ آندا نا. سمجھ آ جائے تو میں کہنا علی تاں چنگا لگدا ہے جے پیو چنگا ہوئے, ابو بکر تاں چنگا لگدا ہے جے ماں چنگی ہو. نہ علمہ وچ پھسا سانو, کوئی یار دی گل سنا سانو. ایک مولوی اچھل کے کہے جی آپ کو کیا پتا مولا علی کی شان ہو. میں کہا ٹھیک کھلو جا, سپیڈ ذرا کوئی 80 تو تھلے تے کرنا, تو بریک تے لا. وہ کہنے لگا نہیں آپ کو کیا پتا مولا علی کون ہے. میں کہا دس تو. انہوں نے کہا علی وہ ہے جن کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے. کیا یہ شان ہے کسی کی؟ میں نے کہا نہیں ہے. علی وہ ہے جن کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے. تو میں نے کہا بات آگے بھی تو چلاؤ نا. صدیق وہ ہیں جن کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے. آدھی بات کیوں کرتے ہو؟ سکے تے نہ مل مایا گل پوری کر.
کہتے ہیں آپ کو کیا پتا؟ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں علی وہ ہیں جو ہجرت کی رات نبی کے بستر پر سوئے. تو میں نے کہا صدیق وہ ہیں جن کی گود میں رسول پاک نے خود آرام کیا ہے. سلام مولا علی نو بھی تو سلام صدیق اکبر نو بھی. کہتے ہیں علی مشکل کشا وہ ہیں جو کعبے میں پیدا ہوئے. میں نے کہا لکھاں سلام. علی وہ ہیں جو کعبے میں پیدا ہوئے. صدیق وہ ہیں جو 1500 سال سے گنبد خضرا میں سو رہے ہیں. یہ تے اچ شریف دا بھی قاعدہ ہے, جنہاں کو لو بیٹیاں لو انہاں نال بھی پیار, جنہاں نو دیاں دو انہاں نال بھی پیار. سانو رولا ہی کوئی نہیں. سنی, what is the definition of سنی؟ سنی کون ہوتا ہے؟ سنی وہ ہوتا ہے جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے. سنی وہ ہوتا ہے جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے. ہاں اللہ سن سنی رکھے. آسی وہ نہیں ہے جی. اسلام میں 2 ہی عیدیں, تیسری کہاں سے آ گئی ہے؟ میں نے کہا یہ جو تیسری ہے نا یہ نہ ہوتی تو 2 کہاں سے آتی؟ خواجہ صاحب, خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دی گلیاں چ ایک مجذوب پھردا سی. ساڈے ہاں مجذوب نو کہندے جی جڑا چرس تے فہیم تے کٹ کے پیے تے نہ نماز تے نہ روزہ تے نہ وضو تے 6 مہینے تک غسل بھی نہیں, اے مجذوب ہے. یعنی یہ کہندے جڑا سارے نالوں زیادہ گندا ہے وہ مجذوب ہے. مجذوب ہوندا جڑا سارے نالوں ستھرا ہوئے, صرف انہوں اپنی خبر نہ ہوئے, اپنے مولا دی خبر ہوئے بس. او ٹردا پھردا رہندا سی تے جسم وچ خون بڑا نکلدا سی, لوگ وٹے روڑے ماردے سن. او دی وجہ او دی عادت بڑی پیڑی سی. او جڑا بندہ انہوں ملدا سی انہوں کہندے سی سائیں عید کڈاں. اچھا ان رجب وچ پوچھ رہا عید کڈاں تے وٹے ہی پہنے نہ گو. اور بندے انہوں کوئی تے کہندے کہ عید یا تے 30 روزے تو بعد ہوئے گی, جے مفتی منیب الرحمان صاحب اعلان کرن گے, یا 29 روزے تو بعد ہوئے گی. او پھر کڑی مڑی جمادی الاولیٰ دے اندر بھی کوئی مہینہ آوے, سال دے 12 مہینے سوال ایک کوئی عید کڈاں عید کڈاں. لوگ انہوں روڑے مارن, پتھر مارن کہ دماغ تو چٹ دیں. تنہوں پتہ نہیں سال ہی چیزاں 2 ہی ہونیاں, ایک چھوٹی تے ایک وڈی. ایک دن خواجہ صاحب اپنی درگاہ شریف تو باہر نکلے, انہیں ویکھیا تو خواجہ صاحب نے ویکھ کے عرض کرن لگیا سائیں عید کڈاں. تے آپ نے انہوں سینے نال لایا, تے جدوں او دا سارا آپ نے اپنے سینے نال لایا تے او سمجھ گیا کہ ہاں میں بھی کوئی سامل تے ماہی تے سجن مل گیا ہے. یعنی میں او طبیب مل گیا جنہیں میری نبض پھڑ لئیے, تو انہیں دا مطلب ہے میرا حال بھی یہ دے کول ہے. انہیں کیا سائیں عید کڈاں؟ آپ نے فرمایا یار ملے جداں. بس یار ملے جداں. جدوں انہیں یہ جملہ سنیا, چونکہ او دی لو لگی سی, تو انہیں کیا یہ دا مطلب ہے خواجہ صاحب نے ایک مسئلہ حل کیتا تے دوسرا بھی کرنگے. انہیں پوچھا حضور سائیں یار ملے کداں؟ تے آپ نے فرمایا میں مرے جداں. انہیں کیا یہ مطلب ہے دوسرا بھی حل ہو گیا تے تیسرا بھی یہ دیکھو لو حل کروا لئیے. انہیں کیا حضور میں مرے کداں؟ انہیں پوچھا عید کداں؟ آپ نے فرمایا یار ملے جداں. انہیں پوچھا یار ملے کداں؟ فرمایا میں مرے جداں. انہیں کیا حضور میں مرے کداں؟ فرمایا نویں نویں نہ یار بنائیے جداں. ادھوں سارے کام ہو جانا جی. لو جی امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علی 1300 سال پہلے دا واقعہ نے جناب. میں کوئی لاہور شریف جو بنا کے نہیں لے کے آیا, جڑا نسخہ میرے ہاتھ چ یہ صفحہ نمبر 45 تے گل لکھی ہے جی. میں تے ادھر شکر ادا کرداں کہ سائیں اپنا کلمہ پڑھن دی اجازت دے چھڑ دیں, ورنہ سی کون ساڈی کی حیثیت ہے جی. امام مالک 40 سال جی مدینہ شریف رہے. امیر آدمی اتنے سن کہ پورے مدینہ چاپ ورگے کپڑے کوئی نہیں سی پا سکتا, اتنے امیر آدمی سن. بہترین کائنات کے بہترین گھوڑے آپ کے استبل میں ہوتے تھے, لیکن مدینہ شریف دے اندر 40 سال آپ رہے. 40 سال دے اندر ایک واری بھی 7 کلومیٹر دے اندر آپ نے پیشاب نہ کیتا. حدود مدینہ تقریباً 7 کلومیٹر ہے, اس تو باہر جا کے پیشاب کرتے سن. اور گھوڑے تے نہیں سن سوار ہو کے جاندے, پیدل جاندے سن. فرمانے سن جس شہر دے اندر رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں اتھے سواری دے اتھے سوار ہونے میں بڑی حیا آندی. تے حال کی سی
لو جی کان مالک اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر لونہ وینحنی ویصعب ذلك على جلسائه فقیل له یوما فی ذلك فقال واللہ لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون. جب آپ کے سامنے کوئی بھی رسول پاک کا ذکر کرتا تو آپ یہ آپ کی حالت ہی ہو. آج کہتے ہیں آج کوئی اس طرح کرے کہیں گے پاگل ہو گیا, یہی ہے کہ پاگل ہو گیا. تو وہ فقیل لہو یومن, آپ ان کیا کیا حضور کی کر دے تسی. لوگ کتھوں تڑیاں تقریراں سنن واسطے آندن, علم حدیث پڑھن واسطے آپ کو لاندن, لیکن جدوں بھی کوئی رسول پاک دا ذکر کردا ہے تو تسی انج ہو جاندے. امیر آدمی سن, دنیا دے امیر ترین آدمیاں چوں سن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے فرمایا لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون. فرمایا اللہ دی قسم جو میں ویکھتا تسی ویکھو تسی بھی انج ہی کرو. فرمایا اللہ دی قسم جو میں ویکھدا تسی ویکھو تسی بھی انج ہی کرو. انہوں نے کہا تسی کی ویکھدے ہو؟ فرمایا 40 سال لنگ گئے, کوئی رات ایسی نہیں جس رات میں نے حضور دے دیدار نہ ہویا ہو. بس ادب یہی ہے کہ بس خبردار. مولانا نے اتنیاں حدیثاں تن سنا چھڑیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر. کمال ہو گیا جناب, کمال ہو گیا جی. یہ تے پھر صدیق اکبر ہے نا جی. اللہ فرماندہ ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا محبوب من مکے شہر دیاں قسماں میں ارشاد فرمانا. کیوں مکے دیاں قسماں کیوں ہیں جی؟ ایتھے حاجی حج کرن واسطے آندے مینات مزدلفہ ہے. فرمایا نہیں یہ تے پہلے بھی ہوندا سی, مینات مزدلفہ پہلے بھی سی. جٹ کی گل میں عرض کراں گا جی, اے جڑے بابے بیٹھن 50 60 70 سال تو زیادہ, انہاں نوں میری گل اللہ دے فضل نال سمجھ آئے گی, کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے دیسی گھیو دی قدر کی ہوندی ہے. باقی ہن برگر علی قوم ہے, ہن اوکھا جا کام ہو گیا جی گل سمجھانا. میں صحیح جناب نو صحیح عرض کر رہے ہیں. ہن لوگ کی سن کہندے جی بچے ولی کیوں نہیں پیدا ہوندے؟ وہ ماں ہی ٹر گئی ہے جنہیں آٹا گندیاں دروشی پڑھنا, روٹی پکاندیاں دروشی پڑھنا, پھر نوالا کھواندیاں دروشی پڑھنا. ہن کہندی آپے بھی کھائیں تے میرے واسطے بھی لے آئی. علامہ اقبال فرماتے ہیں سیرت فرزندہا از امہات. فرماندے ہو جب پتر چنگے ہون تے ماواں چنگیاں آ جان گے, پتر آپے ہی چنگے آ جان گے. اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے میں محبوب مکے شہر دیاں قسماں کیوں ادھے چ صفا مروہ ہے؟ فرمایا نہیں یہ تے پہلے بھی سی. زمزم ہے یہ بھی پہلے سی, حتیم کعبہ یہ بھی پہلے سی, حجر اسود یہ بھی پہلے سی. جڑے بندے نو جی اتھے سارے میرے حضور دے غلام بیٹھن جی, سب نبی پاک دے دیوانے تے ملنگ بیٹھن جی. اے ایک وال ہے نا جی, وال جتنی بھی سمجھ ہوئے نا جی ایک اس گل تے بندہ جی اپنے آپ ہی چو باہر ہو جاندہ ہے. اللہ فرماندہ ہے محبوب اے میں ماں کے شہر دیاں قسمہ نہیں ارشاد فرمائیاں تاکہ دے فلانی چیز ہے فلانی چیز ہے فلانی چیز ہے نا, ایک کو گالتے میں مکہ شہر دی قسم ارشاد فرمانا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. فرمایا حبیب جدوں تسی صبح اپنے گھر دا دروازہ کھول کے تے مکے دیاں گلیاں تشریف لے کے آندے ہو, میں نو ٹردیاں بڑے چنگے لگ دے ہو, میں مکہ شہر دیاں قسم ارشاد فرمانا. بس گل ختم ہو گئی. تے اگے رب فرماندے ووالد وما ولد. فرمایا محبوب من جناب دے والد گرامی حضرت عبداللہ دی بھی قسم ہے. اے دیکھو تے اس مٹی دیاں رب قسمہ ارشاد فرماندہ ہے جے دے اتے میرے حضور دے قدم آ جاون تے جڑے 1500 سال تو حضور دے سینے دے نال لیٹن, رب انہاں دے نال کتنا پیار کردہ ہوئے گا. میں مولا جس طرح حضرت نے فرمایا کہ صدیق اکبر کا مزاج اسی کو سمجھ آتا ہے, مقام یا گفتگو وہ سمجھ سکتا ہے جس کا مزاج حیدری ہو. میں مولا علی کا ٹیسٹڈ ملنگ ہوں, میں ہر سال نجف میں جاتا ہوں, کربلا میں. اچھا ایک بندہ کہنے لگا حضرت میاں میر بالا پیر کے پاس آیا نا, ہمارے لاہور والے جو میاں میر ہیں 700 سال پرانے, ان کے پاس آیا. آپ نے فرمایا کتھوں آیا؟ انہوں نے کہا جی میں ایران تو آیا. فرمایا پیشہ کی؟ انہوں نے کہا میں ذاکر ہاں.
تے میں اہل بیت دی عین دیاں شاناں بیان کردا کہ زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے. واہ 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 سبحان اللہ. آپ نے فرمایا بے کرسی تے. وسعت ظرفی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. فرمایا بے کرسی تے اسی تھلے بیٹھ کے تیرے کولوں سناں گے. انہوں کرسی تے بٹھایا, بیٹھ کے جناب میاں میر بالا پیر. انہیں کیا تمہیں پتہ ہے اہل بیت امام حسین پاک دی کی شان ہے؟ آپ نے فرمایا تسی دسو. انہیں کہا نہیں میں آج امام حسین دی شان نہیں دسنی, میں امام حسین پاک دے شہر کربلا دی مٹی دی شان دسنی. فرمایا سبحان اللہ. انہیں کہا جی امام حسین دے روزے دی مٹی دی شان ہے وے, قیامت تک جڑا بندہ کربلا شریف دے اندر آپ دے مزار شریف دے سجے کھبے 40 کلومیٹر دے اندر دفن ہوئے گا, قیامت والے دن وہ جنت وچ اٹھے گا, کیونکہ اتھے امام حسین آرام فرما رہے ہیں. تے جڑا آپ دے سجے کھبے 40 کلومیٹر دفن ہوئے گا, قیامت والے دن جنت وچ اٹھے گا. آپ نے فرمایا تو تے کیا سی کہ زمین و آسمان اپنے قابو میں نہیں رہتے, یہ تے سارا کچھ جی قابو چے. فرمایا ہن ذرا تو ایتھے آ کے بیٹھ, ہن میں تینوں ایک گل سنانا. آپ آ کے بیٹھے. آپ نے فرمایا بس اتنا دس چھاڑے مولا حسین کون ہیں؟ انہیں کیا نواسن. فرمایا کہ دے؟ انہیں کیا امام الانبیاء دے. فرمایا اچھا امام الانبیاء دے جڑے نواسن انہاں دے قدماں دے سجے کھبے 40 کلومیٹر وچ کوئی سو جائے مر جائے, قیامت والے دن وہ جنت وچ اٹھتا ہے. تے جڑے 700 سال تو نانا جان نے صدیق نو نال لٹایا وہ کتوں اٹھے گا؟ اتنی بات ہے. گل پوری کرنی چاہیے جی, گل ادھی نہیں کرنی چاہیے. اور پوری گل ہے وے وہ ہمارے خطابت کی کرسی جن پر ناز کرتی تھی حضرت سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو معار شریف والے تقریر کر رہے سن, کسی نے پرچی لکھ کے بھیج چھڑی جی سیدہ عائشہ افضل ہیں یا سیدہ فاطمہ الزہرا. آپ سوچی پہ گئے کہ سنی تے اندہ سوال کر نہیں سکتا, کیونکہ سنی تے منن نہ لائے. لو سنی دا کام ہی ہے جی لکھاں سلام سائیں, لکھاں سلام, لکھاں سلام. کتنا سلام ہے جی. ایک بندے نے تسبیح دیتی تے انہیں کہا کتھوں آئیے؟ انہوں نے کہا مدینہ شریف تو لے کے. انہیں کہا اتنے تے لکھیا ہے میڈ ان چائنا, نالو چمی جائے تسبیح. دوسرا انہوں نے کہا پاگل ہو گیا تو؟ کہ نہیں. انہیں کہا تے چائنا چ بنی ہے تے شالمی تو گئی ہے تے واپس آ گئی تو انہوں چوم رہے ہیں. انہیں کہا مینوں بھی پتا ہے, اتنی انگریزی مینوں بھی آندی ہے, چائنا چ بنی ہے, چوم تا رہا مدینے دی ہوا لگی ہے. اور ہمارے بزرگوں نے, امام مالک کا بھی یہ فتویٰ ہے جی جو میں عرض کر رہا تھا, اور اعلیٰ حضرت کا بھی یہ فتویٰ ہے. ایک بندے نے آ کے اتنی گل کہہ چھڑی کہ ادھر ہندوستان میں, اور یہاں 1300 سال پہلے بھی یہ بات ہوئی. کسی بندے نے کہا جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر میلی ہے. اعلیٰ حضرت تک وہ بات پہنچی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کافر ہو گیا, انہیں حضور دی چادر نو میلا کیا, کافر ہو گیا. انہیں کہا جی حدیث پاک دے اندر آیا کہ مٹی لگی سی. فرمایا اے آیا نا مٹی لگی سی, یہ تو نہیں آیا کہ میلی سی. تو میلی کیا؟ انہیں کہا جی پھر جی مٹی لگی ہے تو پھر میلی ہوئے گی. فرمایا تینوں کہنے کیا میلی ہوئے گی؟ انہیں کہا ترجمہ کیوں کریں گے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے ریاست مدینہ, ہاں جہاں پر ترجمہ بھی بڑے دھیان سے کیا جاتا ہے, اور وہ وقت کا حاکم ریاست مدینہ کا لفظ روحانیت بھی نہ پڑھ سکے. سنو جی ترجمہ کیوں کیتا. آپ نے فرمایا یہ نہیں کہنا رسول اللہ کی چادر مبارک میلی یا کافر ہو جائے گا بندہ. انہوں نے کہا ترجمہ کیوں کریں گے؟ فرمایا جے خدا توفیق ادب دے تو پھر یوں کہنا پڑے گا کہ مٹی نے چادر مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی ہے. کوئی گل سمجھ آئی جی؟ جن جن سمجھ آئی ہو ہاتھ نہ کھڑا کرے. اچھا بالکل صحیح ہے. دوسری گل فرمایا اے نہیں کہنا کہ آقا علیہ السلام کے کسی حجام نے بال کاٹے. فرمایا نہیں یہ بے ادبی ہے. انہیں کیا کی کہنا ہے جی؟ آپ نے فرمایا ہنج کہنا ہے کینچی چاہتی تھی مجھے زلف رسالت کا بوسہ مل جائے. یہ گلنا تائیں حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ دی گل یاد آ گئی. آپ فرمایا کرتے سن کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثوری جان لگے نا, عرض کی تو حضور آپ ذرا باہر توقف فرمائیں, میں اندر جانا چاہتا ہوں پہلے. آپ نے فرمایا تسی پہلے کیوں جانا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے صفائی بھی کرنی ہے اور صفایا بھی کرنا ہے.
موزیوں کا صفایا کرنا ہے۔ صدیق اکبر پہلے چلے گئے اور غار کو صاف کیا اپنے امامے کے ساتھ، قمیض کے ساتھ، چادر کے ساتھ۔ پھر عرض کیا ہن محبوب جی تساں تشریف لے گیا ہو۔ پھر حضور تشریف لے گئے تو غزالی زمان یہاں پر یہ بات ارشاد فرماتے تھے، فرمایا جدوں تک صدیق غار دی صفائی نہ کرے حضور غار وچ نہیں جاندے، اسی طرح فرمایا جدوں تک کسی دے دل دی صفائی صدیق نہ کرے حضور ہوتے بھی نہیں آندے۔ زندہ باد۔ تو تڑے دلان دی صفائی صدیق اکبر نے کیتی ہے۔ ایویں ساڑی پنجابی چ کہندے نہ دودھ نہ دہی تے ایویں یہی جن آندا جاندا کوئی او بھی جی یہ قاتل ہیں جی صدیق اکبر جی، توبہ معاذ اللہ۔ میں کیا اچھا میرے ذہن میں آیا کہ ان کو ٹینشن کیوں ہے؟ اب میں مجمع کیسے پہچانتا ہوں جی؟ اب ظاہر ہے حالات ایسے ہر بندے سے میرا دل کرتا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے جی، میرا اپنا دل کرتا ہے میں سب سے مل کے جایا کروں اور سب کے قدموں پر ہاتھ رکھا کروں، کیونکہ آپ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ لیکن وقت نہیں ہوتا اتنا، ذمہ داریاں نوکروں کی، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں جانا ہوتا ہے، اس لیے اور پھر دھکے بھی لوگوں کو لگتے ہیں، کسی کا موبائل چوری ہو جاتا ہے، پھر چپ کر کے ہم ذرا یوں سر جھکا کے نکل جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ورنہ دل کرتا ہے کہ سب سے سلام اور سب کی خدمت میں نیاز محبت بندہ پیش کر کے جائے میرے۔ اب لیکن مجمع میں کیسے پہچانتا ہوں جی؟ یہاں کہتے ہیں نا جی کنڈیشن کیا ہے جی مجمع کی اور کیفیت اور مجمع کدھر جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی کا CNIC تو نمبر ہم مانگ نہیں سکتے نا، ہم لیتے ہیں کہ ہم نے نادرا میں چیک کرنا ہے، یا کسی کو کہیں جی DNA ٹیسٹ کرواؤ اور چیک کرو۔ میں کہتا ہوں کہ شجرے کھولنے کا تو وقت ہی نہیں ہے جی، کیڑے پٹواری کول جاؤ تو انہوں کہو جی فلانی فرد کاٹتے، فلانا کیڑی قوم دا ہے تو فلانے دا خاندان کنج دا ہے۔ تو ہمارے ہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کو پسند نہ آئے ناراض نہ ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہماری ہر بات سے اتفاق کریں۔ تو ویسے بھی حضرت امیر المجاہدین یہ ایک ایسی خوشبو کا نام ہے جو منافق نہیں سونگھ سکتا۔ تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں مجمع کو پہچاننے کا طریقہ ہو تو ایک آپ کو میں چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں، کلیہ بتاتا ہوں۔ آپ ابو بکر کا نام لیجئے اور خاندان پہچانتے جائیں بس۔ کیونکہ صدیق ہر بندے کو نہیں سمجھ آتا، صدیق اس کو سمجھ آتا ہے جو نکاح کی پیداوار ہے، جو متع کی پیداوار ہو اس کو میرے ابو بکر نہیں سمجھ آ سکتے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کو پرابلم کیوں ہے، تو وہ جواب یہ ملا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلا خلیفہ بنایا تو شیطان نے انکار کیا، جب رسول پاک نے پہلا خلیفہ بنایا تو شیطان کے بچوں نے انکار کیا۔ وہ پنڈی میں ایک نے بکواس کی تو کہتا جی میں تو ابو بکر کو مومن ہی نہیں مانتا۔ میں کہا صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کا نظام جب آئے گا پھر کوئی یہیں دی گال کرے گا انہوں لمحہ پا کے رکھ دیا، اور یہ آئے گا اور انشاءاللہ ہاں یہ آپ نے جتنی قربانیاں دی ہیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کی قیادت میں ہی آئے گا انشاءاللہ۔ آپ دست و بازو بنے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ نہیں کہنے آ رہا، توجہ، میں صرف آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ سورہ محمد شریف دی آخری آیت لازمی پڑھنا۔ رب فرماندا ہے جے تسی پھر جاؤ گے اسی کسی اور نو لے آواں گے۔ نہیں نہ نکلے سجادہ نشین تو وہیل چیئر والا آیا کہ نہ آیا۔ کامیابی کو ماننا چاہیے، ہاں کامیابی کو ماننا چاہیے، اور یہ انشاءاللہ اسلام کا نظام اچانک ہی آ جانا جی۔ خبر آ رہی ہے جیو پہ بھی، 24 پہ بھی، سما پہ بھی، بول پہ بھی، نیو اور دنیا پہ بھی، ARY پہ بھی، PTV پہ بھی، جیو پہ بھی، حضور کا دین تخت پر آ چکا ہے۔ ہاں اے ہانیاں نہیں 70 سال تو ساڑھے بزرگاں نے قربانیاں دیتی ہیں حضور 47 دی، ذرا تاریخ تے پڑھو تسی تے اے قربانیاں رائگاں تے نہیں نہ جان گیا۔ تو وہ کہتا ہے جی میں کہا انشاءاللہ آن دے ایک باری اسلام دا نظام، کیونکہ ہم ذرا مار کٹائی والے تو ہے نہیں، تو اسلام کا نظام آئے گا پھر دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ تو کسانوں کو بھی دھکے نہیں کھانے پڑیں گے کھاد کے لیے جی، ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور بلکہ میں تو اللہ کے فضل سے بہت
پر یقین ہو کر کہتا ہوں اسلام کا نظام آئے گا، غریب آدمی ہفتے میں 2 بار چھوٹا گوشت بھی کھایا کرے گا۔ میں نے غربت دیکھی ہوئی ہے جی، ایسے اس موضوع پر میں بولوں لوگ رونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے صرف بڑی عید پر گوشت کھایا تھا۔ ہاں اسلام کا نظام آئے گا جی، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہے نا جی، جب آپ ناک صاف کرنا ہوتا تھا آپ جیب سے رومال نکالتے تھے، وہ ریشم کا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ جو آج میں ریشم کے رومال کے ساتھ ناک صاف کر رہا ہوں، یہ دین مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے جی۔ میں جس دن گھر سے پڑھنے کے لیے نکلا، میرے پاس 5 روپے تھے اور 1 رومال تھا اور 1 ہی جوڑا تھا جو میں نے پہنا ہوا تھا۔ تو اسلام نے کوئی، اسلام کمی دیندہ ہی نہیں ہے جی۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے۔ آج تک کوئی سنے نہیں کوئی مولوی بھوکا مرے ہو؟ رج کے تے مار سکتا ہے، بھوکا نہیں مار سکتا۔ ان کو انڈیا سے ایڈ آتی ہے، میں کہوں آپ پہ منگتا پھرتا ہے، سن کھاک دے گا۔ ان کو دھرنے میں صبح کاجو کون دیتا ہے، پستہ کون دیتا ہے، بادام کون دیتا ہے؟ میں نے کہا جلیا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ باول نگر میں یہاں پچھلے ہفتے 15 سال دا بچہ ملیا، عجیب و غریب جی، محبت دے انجیکشن لگے دنیا نو جی، وہ کریک ڈاؤن ہو رہا سی تے انہیں 15 تے کال کیتی، آپ پہ کال کیتی، ہیلو السلام علیکم۔ 15 تے کوئی خوشی ہستے تے کال کردہ کوئی نہیں، کال کر کے کہندا مینوں پتہ چلیا تسی حضور دے دشمن ہو، تسی جڑے رسول اللہ دے غلام ہیں، تسی انہاں دے اوتے چھاپے مار رہے ہو، کریک ڈاؤن کر رہے ہو، تے میں تانوں فون تاں کیتا کہ مینوں بھی پھڑ کے لے جاؤ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ جی۔ کہندا جی مینوں بھی پھڑ کے لے جاؤ، میری لوکیشن تانوں پتہ میں کتھوں بول رہا، میں پھڑ کے 15 سال دا منڈا۔ علامہ اقبال تسی دسو یہ کی ہو گیا؟ اقبال کہندا کچھ نہیں ہوا، بس جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ تو کہتا جی میں ابو بکر کو مومن نہیں مانتا۔ میں نے کہا بالکل سچ کہتے ہو۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا بیٹا اس لیے کہ ان کو مومن ماننے کے لیے خود مومن ہونا پڑتا ہے۔ آپ کیوں پیچھے کھڑے ہیں جی صدیق اکبر کی عظمت کے؟ تو میں نے کہا میں تو اپنی عزت بچانے کے لیے صدیق اکبر کی عزت پر بات کر رہا ہوں۔ اسی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہو حافظا یوم القیامہ، فرمایا جنہیں میرے صحابہ دی عزت تے پہرا دیتا، قیامت والے دن او دی عزت دا خیال میں خود رکھاں گا۔ جڑا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت تے پہرا دے گا، قیامت والے دن او دی عزت دا خیال رسول اللہ رکھنے۔ ویسے تے مشہور مثال ہے یار دی گلیاں دا تمہ بھی مٹھا ہی ہوندا ہے، یہ تے پھر رسول اللہ دے صحابی ہیں، حضور دے اہل بیت لکھاں تے سبحان کروڑاں واری سبحان۔ بس اے نہیں کہنا جی او بھی تے اے بھی، نہ کہتے ہیں جی گھر والے بھی در والے، نہ اے گل نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے گل مکائی، فرمایا جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اور ادب سے بات شروع ہوئی تھی، ادب پر ہی ختم کر رہے ہیں جی۔ ادب سیکھنا نے تے شور کوٹ ٹر جاؤ جی۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ دا جدوں وصال ہون لگیا تے آپ نے فرمایا کہ میرے مزار شریف دے اوتے گنبد نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ جتھے چلے جاؤ تانوں گنبد نظر آئے گا اور یہ خلاف شرع نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے یہی ٹینشن ہے جی، قبروں پر جانا شرک ہے۔ میں نے کہا قائم ہو اس بات پر؟ کہتے ہیں ہاں قائم ہے کہ قبروں پر جانا شرک ہے۔ تو میں نے کہا اندر جانا کیا ہے؟ تو مریں گا تینوں نالے چھٹ چڑھیے، کیونکہ قبر کے اوپر جانا شرک ہے تو اندر جانا بھی شرک ہی ہوگا۔ نہیں چادریں کیوں چڑھاتے ہو؟ ان کو سردی لگتی ہے۔ تو میں نے کہا غلاف کعبہ کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ کیا اس کو سردی لگتی ہے؟ قرآن کے اوپر غلاف کیوں چڑھاتے ہو؟ کیا سردی لگتی ہے؟ نہیں، اس لیے چڑھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ کتاب باقی کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ تو میں نے کہا اس لیے جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، شہنشاہ نقشبند، داتا صاحب، خواجہ صاحب، ان کی قبروں پر بھی چادریں اس لیے چڑھاتے ہیں پتہ چل جائے مردودوں کی قبریں اور ہوتی ہیں، محبوبوں کی قبریں اور ہوتی ہیں۔ یہ ڈھیریاں بھی ہر ایک دیاں نہیں بن دیاں۔ ہاں اسی غلام انہاں دے باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو۔
نہیں مردے تو سنتے ہی نہیں. میں نے کہا لکھ کے دے دو. نہیں لکھ کے نہیں دیں گے, بس مردے نہیں سنتے. کوئی گال کرنے لی, مردے سنتے ہی نہیں. میں نے کہا اس پہ قائم ہو؟ کہتے ہاں. میں نے کہا جب تم مر جاؤ گے, قبر میں پہنچو گے, تو فرشتے آ کر پوچھیں گے من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ تو کہیں میں تو مردہ ہوں. تو کہیں تے میں تو مردہ ہوں. پھر ویکھیں تیرا سپرے کینج ہوندا ہے جی. کیوں آپ کیوں یا رسول اللہ کہتے ہیں؟ یا تو زندہ کے لیے ہوتا ہے. میں نے کہا میں بھی تو زندہ کے لیے. علامہ اقبال کے پاس بندہ آیا, کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر ہیں, تو اس پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل تو نے خود دے دی ہوئی ہے. اس نے کہا کیا؟ فرمایا حضور بھی پوچھتے ہو اور پوچھتے ہو حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے. فرمایا حضور کا معنی یہ ہے جو دل کے زیادہ قریب رہتا ہو, سمجھ آ جائے تے داڑھی منڈے نو سمجھ آ جائے جی. اور واصف علی واصف تے بیٹھا سی تے ایک بندہ کتاباں دی گٹھریاں لے کے, میں مسلم علمی کتابی ہوں تو میں آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کام میں؟ اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں حضور زندہ ہیں تو دلیل چاہیے. فرمایا واصف نا سونا حضور کا نام تو یوں کرنا شروع. انہیں کہا میں تیرے کو دلیل پوچھ رہے ہیں, تین پہلے ہی حال پڑھنا شروع ہو گئے. واصف کہنے لگا جلیا وہ مچھلی دے سامنے پانی دا ذکر کریں گا, مچھلی انجن تے ہوئے گی تے صحیح نہ پھر. فرمایا عاشق دے سامنے محبوب دا ذکر کریں گا تے پھر عاشق انج پھڑکے گا تے صحیح. انہیں کہا نہیں دلیل چاہی دیئے. واصف کہنے لگا جھلیا جے رسول اللہ زندہ نہیں ہیں تے رب درود کے دیتے نازل کر. بس سمجھ آ جائے تے داڑھی منڈے نو آ جائے, نہ سمجھ آ جائے 40 سال درس نظامی پڑھان والے انہوں نہ سمجھ آ. او ساڈے پرانے جڑے لوگ ایتھے بیٹھے جی, پی ٹی وی دا پروگرام ہوندا سی, اودے چ ڈاکٹر صاحب آندے سن, ڈاکٹر اشفاق صاحب, زاویہ پروگرام ہوندا سی, ڈاکٹر اشفاق صاحب کہتے میرا ایک مسئلہ پھنس گیا کہ محبوب کس کو کہتے ہیں. تو میں نے کتابیں دیکھی, کہیں لکھا ہوا تھا کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس کے بغیر چین نہ آئے, جس کے بغیر نیند نہ آئے, جس کا احساس نہ جائے, جس کی یادیں ہمیشہ رہتی ہوں. ہمارے زمانے میں کہ محبوب ہوتا ہے جس کو فون کر کے چھٹی لینے پڑے, جی سو جاؤں یہ سو جائیں, جھاگ جاؤں جھاگ جائیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرا مسئلہ حل نہ ہو. میں نے بڑی اس کی ڈیفینیشن نکالی, واٹ از دا ڈیفینیشن آف محبوب, محبوب کون ہوتا ہے. تو اب پڑھے لکھے بہت زیادہ تھے, تو کہتے مجھے کسی نے کہا مینار پاکستان ٹور جاؤ, تھے ایک بابا بیٹھا ہے, بابا چھتری والا, پرانے بزرگ ہیں یہ. ابھی کچھ عرصہ پہلے جب وہاں مینار پاکستان کی سڑکیں نئی بنی تو ان کا مزار شریف منتقل ہوا, کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو میں کیا جو پیڑ پانا نے تو تسی بھی اپنے وڈیاں دے کفن کڈو, اسی بھی کھول لیندے, لبنا ہی کچھ نہیں تانوں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں چلا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی فقیر آدمی ان کی بات مان جی جی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں چلا گیا تو یہ بابا چھتری والے نا جی ایسے بیٹھتے تھے, اس طرح کر کے بس بیٹھے رہتے تھے اور چائے بناتے رہتے تھے ہر وقت. جیڑا بھی چاہ پیو چاہ پیو چاہ, بولتے نہیں تھے, مجذوب تھے, بہت کم بولتے تھے, سید تھے. سید دوزخ میں نہیں جا سکتا, شرط یہ ہے کہ ایران سے اپنی قیمتیں نہ لگوائے. ہاں شرط یہ ہے کہ اپنی قیمت نہ لگوائے. گئے تو یہ بھی ایسے لائن, ایسے جیسے ہم بیٹھے ایسے لوگ آتے تھے, بیٹھتے تھے, چائے پی اور کہا جی دعا, ایسے اشارے ہی کرتے تھے. میں نے مجذوب دیکھے جی, ایک مجذوب میں نے دیکھے, انہوں نے 40 سال ہو گئے, انہوں نے کھایا پیا ہی کچھ نہیں ہے, وہ زندہ ہیں. لوگ کہتے ہیں کس طرح زندہ ہیں, اس لیے میں اور آپ خوراک پر زندہ ہیں نا, ان کی خوراک اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے, وہ بھی زندہ. ہمیں نہیں سمجھ آ سکتے. جس بندے نے شہد ہی نہیں کھادا انہوں بام بھی کھوا دے, وہ کہہ گئے بھی شہد ہے. آپ فرماتے ہیں میں جا کے بیٹھا, میں غلاموں کی شان عرض کر رہا ہوں, محبوب تو پھر محبوب ہے. میں پیچھے جا کے بیٹھا تھا, میں کہنے لگے آپ آگے آ جائیں. اچھا آپ ہی وہ ہیں جو مسئلہ لے کر آئے کہ محبوب کس کو کہتے ہیں جی. وہ میں کہتے ہیں انہوں کی میں پتہ چل گیا. تو فرماتے ہیں بس اس وقت کہیں موج میں تھے, کہنے لگے جی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اردو بولتے تھے, کشمیر سے ہجرت کر کے تشریف لائے ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, لکھو بیٹا محبوب کس کو کہتے ہیں. سنو جناب,
ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ میں نے قلم اور کاغذ پکڑی اور جلدی جلدی بس وہ موج میں تھے بولے. فرمایا ڈاکٹر لکھو محبوب اس کو کہتے ہیں جس کی خاطر رب نے ساری دنیا بنا ڈالی ہے. بس زمین و زمان مکین و مکان. سبحان اللہ. اچھا جی سبحان اللہ جی. جنہوں نے لکھا وہ کہتے ہیں وہ سیدہ پاک والی بات مکمل نہیں ہوئی. وہ شاہ صاحب سے انہوں نے پوچھا جی سیدہ عائشہ افضل ہیں یا سیدہ زہرا پاک؟ تے آپ نے فرمایا پہلے تے جنہیں پرچی لکھی ہو کھڑا ہوئے. وہ کھڑا ہی نہ ہوئے, فالج ہو گیا. سید دی للکار سن کے انہیں کہا کدھرے کھلو تے دعائے قنوت ہی نہ سن لیں. آپ نے فرمایا چا تو کھلو تے سکتا کوئی نہیں, چل تو پھر بیٹھ جا میں تن جواب دینا. فرمایا جواب ہی ڈنڈی نہ ماری, دھیان نال سنی. فرمایا سیدہ زہرا کس کی بیٹی ہیں؟ اس نے کہا امام الانبیاء کی. فرمایا عائشہ پاک کس کی بیٹی ہیں؟ اس نے کہا جی ایک صحابی کی. ہلکا پھلکا اس نے مان کر کہا جی صحابی کی بیٹی. آپ نے فرمایا تن پتہ نہیں کہ جتھے نبی دی بیٹی آ جائے تے صحابی دی بیٹی آ جائے اوتھے نبی دی بیٹی افضل ہی ہوندی ہے. میں کہا واہ 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 واہ, مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے فرمایا جانا نہیں کیونکہ یہ تو مضاف تھا, بھی مضاف الیہ آ رہا ہے. یہ سنٹنس کمپلیٹ نہیں ہے, یہ گل پوری کوئی نہیں ہوئی کیونکہ سید ڈنڈی نہیں ماردا. آپ نے فرمایا کہ یہ تے ادھی گل ہوئی, پوری گل ہے. فرمایا سیدہ زہرا کس کی بیوی ہیں؟ کہنے لگا مولا علی کی. فرمایا مولا علی کون ہے؟ اس نے کہا صحابی. اور فرمایا سیدہ عائشہ کس کی بیوی ہے؟ سبحان اللہ. اب سمجھ آ گئی ہوگی میرا خیال آپ. آپ نے فرمایا کس کی بیوی؟ اس نے کہا جی امام الانبیاء کی. فرمایا تن پتہ نہیں جتھے صحابی دی بیوی آ جائے تے نبی دی بیوی آ جائے اوتھے افضل نبی دی بیوی ہوندی ہے. فرمایا سان تے رولا ہی کوئی نہیں, اسی سیدہ نو بھی سلام سیدہ عائشہ نو بھی سلام. ادب ہے جی بس جنہ ادب. اے میں اپنی زندگی دی لمبی تقریراں چوں ایک تقریر ہے, لمبی تقریر نہیں کردا. پھر میں کیا مولانا ارشد صاحب کون جی اسی بلایا سی تے اتنے بندے نو بلایا تے اے تقریر نہیں لمبی کر کے گیا تے او تقریر میں 12 سیکنڈ دی بھی تقریر کیتی ہے. 30 سیکنڈ دی تقریر, لمبی تو لمبی تقریر. بغداد شریف دے اندر 30 سیکنڈاں دی تقریر جی, گل ختم سی بس. ادب وچ حضرت سلطان العارفین نے جڑی گل کیتی ختم ہو جاندی گل جی. سلطان باؤ دا وصال آپ دی روح مبارک پرواز کرن لگی, آپ نے وصیت کی دی. فرمایا میرے مزار شریف کے اوتے گنبد نہیں ہونا چاہیے. ان کہ جی کیوں؟ آپ نے فرمایا مالکاں دے گنبد تو بعد غلام دا گنبد چھجدہ نہیں ہے. بس میرے حضور دا گنبد ہے تے میری کی حیثیت ہے؟ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو, میں مٹا ہوں تیرے نام پر, مجھے کیا غرض ہے نشان سے. میں نے جو کچھ بھی کہا میرے اساتذہ میرے مرشد کریم کی نگاہ پاک, اور اگر گفتگو میں کوئی کمی بیشی ہو اس کو آپ نے میری طرف منسوب رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا راج کے عشق عطا فرمائے, اور بندہ ناچیز کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. اللہ تعالیٰ میرے حضور کے دین کو تخت پر لائے اور مجھے اور آپ کو مل جل کر مقام مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین. ان کی برکت سے سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص کا نور ہم سب کے دلوں میں داخل فرما دے. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت اجابت کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما.
بالخصوص اس اونچی زمین پر تمام اولیاء کرام جو کہ بر صغیر میں سب سے پہلے یہاں پر جلوہ فرما ہوئے، خاندان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام نوری افراد، خاندان فاطمی کے تمام مبارک افراد جو یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، تیرے مقبول بندے، یا اللہ ان کی توجہات ہم سب کو نصیب فرما دے، اور مرنے سے پہلے سیدہ کائنات، مخدومہ سادات، جدہ سادات، ملکہ طہارت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہم سب کو کلمہ نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ۔